الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نیت کیجئے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صبح بھی درود پاک پڑھنا ہے، شام کے اوقات میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ اگر ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 2 باپ بیٹا ایک مرتبہ کہیں سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، راستے میں گزرتے ہوئے ایک شخص پر نظر پڑی جو درخت کاٹ رہا تھا، لکڑی کاٹ رہا تھا، اور بڑا غصہ کر رہا تھا، غصے میں چلا رہا تھا، لال پیلا ہوا ہے اور بڑا شور مچا رہا ہے۔ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا یہ کیوں اتنے غصے میں ہے اور اتنا شور کر رہا ہے، چلا رہا ہے، غصہ کر رہا ہے؟ تو اس پر باپ نے کہا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یوں غصہ کرنا اور اپنے آپ کو جلانا، اپنے آپ کو ستانا، اور جب تک وہ غصے کا اظہار نہ کر دیں تو انہیں چین اور سکون اور قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اب یہ شخص لکڑی کاٹنے والے کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے پوچھتا ہے، میرے بھائی کیوں غصہ کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ لکڑی کٹ نہیں رہی ہے اس لیے غصہ کر رہا ہوں۔ اب مسکرایا، مسکرا کر کہا کہ کیا تیرا غصہ اس لکڑی کو کاٹ دے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعتاً غصہ جتنا کروں گا تو لکڑی تو نہیں کٹے۔ کہا غصے سے تیرا نصیب کٹ سکتا ہے، تجھے نقصان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور تو غصہ کر رہا ہے۔ اچھا، اب اسے سمجھ میں آئی بات اور اس نے ٹھنڈی سانس لی، پانی پیا، تھوڑا آرام کیا، اب لکڑی کاٹنا شروع کی۔ اب لکڑی سکون سے کٹ گئی۔ جب یہ واپس آیا اور اپنے بیٹے کے پاس آتا ہے، بیٹا کہتا ہے، ابا آج مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ غصے میں کیا جانے والا عمل کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، اور غصے میں جو کام کیا جائے وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا بلکہ نقصان ہی بندہ اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے، اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتا ہے، آگے غصے کی صورت میں نہ جانے کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی بعض افراد ہوتے ہیں کہ جن کی مثال ایک ماچس کی تیلی کی طرح ہوتی ہے کہ ہلکی سی رگڑ لگے اور بھڑک اٹھتے ہیں، لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، غصہ ایک فطری عمل ہے، لیکن غصے میں کیا جانے والا عمل کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹا سا جملہ دلوں کو چھلنی کر دیتا ہے، ایک جملہ رشتوں کو توڑ دیتا ہے، زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک غصے میں کیا جانے والا عمل ایسا کہ بعض اوقات گھر کے گھر برباد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی پناہ۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ حضور نے پھر یہی فرمایا۔ بار بار وہ یہ پوچھتا رہا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اسے یہی فرماتے رہے، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ ہمارے لیے مدنی چینل کے ناظرین اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اگر عادت یہ رکھتے ہیں غصے والی، تو اپنے اندر سے غصے کی عادت کو نکالیے۔ غصہ کیا ہے، کیوں غصہ آتا ہے، کہاں غصہ لایا جائے گا، کہاں غصہ نہیں لایا جائے گا، غصے کا مفہوم کیا ہے، غصے کے نقصانات کیا ہیں، بہت کچھ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے، انشاءاللہ علم دین کا ڈھیر و خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ۔
اگر آپ پروگرام میں اس ٹاپک پر، غصہ کے ٹاپک پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کلام کرنا چاہتے ہیں، آپ کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی واٹس ایپ کو بھی لیا جائے گا. فیس بک اور یوٹیوب کے اگر آپ ناظرین ہیں، آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی ضرور لیا جائے گا. اللہ پاک سب دیکھنے سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. ہمارے گیسٹ تشریف لائے ہیں تو ہم گیسٹ کو بلا لیتے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے. سب سے پہلے تو ہم راشد نور بھائی کو بلائیں گے. مرحبا کہتے ہیں راشد نور بھائی کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ. ظہور شاہ صاحب، ایاز بھائی، مرحبا مرحبا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 درہم صدقہ کے طور پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے ہیں اور آدھے اللہ پاک کی راہ میں پیش کر دیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ دونوں میں برکت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے آیت کا حصہ ہے من نہ والا ادا، نہ احسان جتائیں اور نہ تکلیف دیں. صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا اور جسے صدقہ دیا جائے اسے تکلیف دینا یہ ناجائز و ممنوع ہے اور اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد فرمایا کہ احسان جتا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. اللہ اکبر. احسان جتانا تو یہ ہے کہ اپنے دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرنا کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیا ہے اور یوں اس کا دل میلا کر دینا. اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو آر دلانا. اللہ اکبر. آر دلانا تو نادار تھا، تو مفلس تھا، تو مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اس طرح اس پر دباؤ ڈالنا. اللہ کی پناہ.
پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ صدقات دے کر احسان جتانا بری صفت ہے۔ قرآن پاک نے مال خرچ کرنے پر صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، اور وہ لوگ جو اپنے مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ آج نور عالم بھائی بھی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں نور عالم بھائی کو، فراز بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی شفیعنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ آئی پھر یاد مدینے کی رولانے کے لیے، آئی پھر یاد مدینے کی رولانے
जाने के लिए तैबा की है याद आई, तैबा की है याद आई, अब अश्क बहाने दो, महबूब ने आना है, राहों को सजाने दो। मुश्किल है अगर मेरा तैबा में अभी जाना, बाद सबा मेरी आहों को तो जाने दो। आए फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, फिर तमन्नाए ज़ियारत ने किया दिल बेचैन, फिर मदीने का है अरमान मदीने वाले, आए फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। और काश में उड़ता फिरूं कि मदीना बन गए, काश में उड़ता फिरूं कि मदीना बन गए, काश में उड़ता फिरूं कि मदीना बन गए। और मैं चलता रहूं सरकार को पाने के लिए, और मैं चलता रहूं सरकार को पाने के लिए। बस मैं चलता ही रहूं, मैं चलता रहूं सरकार को पाने के लिए। और मेरे लजपाल ने रुसवा न कभी होने दिया, मेरे लजपाल ने रुसवा न कभी होने दिया। जब पुकारा उन्हें आए हैं बचाने के लिए, जब पुकारा है, जब पुकारा है उन्हें, जब पुकारा है उन्हें, आए हैं बचाने के लिए। उनका तो शियार करीमी है, माइल बकरम ही रहते हैं। जब याद किया ऐ सल्ले अला, वो आ ही गए तड़पाया नहीं। उनके निसार कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मेरे लजपाल ने रुसवा न कभी होने दिया।
جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، جب پکارا انہیں آئے ہیں بچانے کے لیے، اور غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ بھی مجھے، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ بھی مجھے، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے، میرے آقا مدینے والے آقا، میرے آقا زلفاں والے آقا، میرے آقا امام والے آقا، میرے آقا حسنین کے نانا، میرے آقا زہرا کے بابا، صدیق کے پیارا، فاروق کے آقا، عثمان کا دلارا، مولا علی کا پیارا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے مدینے والے آقا، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے، اور یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے، اور مجھ گنہگاروں خطاکار کو محشر میں ادھیم، مجھ گنہگاروں خطاکار کو محشر میں ادھیم، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے کے لیے، ہوں گے موجود وہ دامن میں چھپانے
जाने वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मेरे आका जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार की हाज़िरी तमाम आशिकान रसूल को नसीब फरमाए और बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी अल्लाह पाक सब आशिकान रसूल को नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक गुस्सा। गुस्सा ये अच्छा नहीं है, शरीयत मुताहरा ने इसे पसंद नहीं किया। गुस्सा एक है तो फितरी अमल है, लेकिन गुस्से के वक्त किया जाने वाला जो काम है, अगर वो शरीयत की हदों को तोड़ रहा है तो अब इसको पजीराई नहीं है। अलबत्ता मदनी चैनल के नाज़रीन, गुस्सा करने से जो नुकसानात सेहत को होते हैं, ये भी अपना एक टॉपिक है। इंशाअल्लाह हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। आप क्या कहते हैं गुस्से के हवाले से? जी हाँ, आप कॉल कीजिए, आप SMS भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब के अगर आप नाजरीन हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस नेकी की दावत को आगे शेयर जरूर कीजिए। बिलखुसूस फेसबुक और यूट्यूब के जो नाजरीन हैं उनसे गुजारिश है कि इस नेकी की दावत को शेयर ज़रूर कीजिए, कि शायद मेरी और आपकी ये नेकी की दावत आगे बढ़ाना, ये शेयर कर देना बहुत सौ की ज़िंदगियों में एक मुस्बत, एक प्यारा, एक अच्छा इनकलाब लेकर आए। वो अच्छाई की तरफ आ जाएं, नेकी की दावत को एक्सेप्ट करके नेकी की राह पर चलने वाले बन जाएं। तो अल्लाह करे कि ऐसे सिलसिला हो जाए, हमारी बख्शिश का, हमारी मगफिरत का ज़रिया भी बन सकता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। राशिद नूर भाई की तरफ बढ़ते हैं। दीन इस्लाम, राशिद भाई, गुस्से के हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह साहब ये जानना ज़रूरी है कि गुस्सा कहते किसे हैं। बिल्कुल, गुस्सा दरअसल तबीयत की उस कैफियत का नाम है, उस जोश का नाम है जो इंसान को बदला लेने पर उभारता है। अब गुस्सा आना ये एक फितरी अमल है जी। इंसान को गुस्सा आता है, कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, कभी बड़ी बातों पर गुस्सा आता है जी। ऐसा तो शायद नहीं होता कि जो सेहतमंद इंसान हो, सेहतमंद दिमाग रखने वाला हो, उससे गुस्सा बिल्कुल भी ना आए। अगर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता फिर तो उसे वाकई डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए। अच्छा, तो गुस्सा आना ये फितरी बात है। इवन के शाह साहब आप देखें ना, बच्चा चंद दिन का भी अगर होता है ना जी, उस बच्चे को भी अगर बार बार तंग किया जाए जी, उस बच्चे को भी गुस्सा आ जाएगा। यानी वो बच्चा भी इस तरह इजहार करता है कि जैसे भी झुंझला जाता है बच्चा, जी, रोना शुरू कर देगा, या वो एक कैफियत इस तरह की बनेगी कि देखने से पता चलेगा कि भाई ये बच्चा गुस्से में आ चुका। फिर वो दूसरे भी कहते हैं यार छोड़ दो बच्चे को, गुस्से में आ गया। हाँ, तो गुस्सा आना ये एक फितरी अमल है जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि गुस्से के बारे में दीन इस्लाम की तालीमात क्या है। मैं उसी हदीस पाक से आगाज करूंगा जो आपने शुरू में ही हदीस पाक पढ़ी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वसीयत फरमाइए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत करो। अब ये जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत करो, तो इसकी शरह में उलमा ने बड़ा खूबसूरत कलाम किया है। अल्लामा खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि नफ्से गुस्सा ही से मना किया जा रहा है, क्योंकि गुस्सा आना ये फितरी अमल है जी। इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि गुस्सा जो आने वाले जो असबाब हैं जी, उन असबाब से बचो, या फिर गुस्से में जो कैफियत बनती है तो उस कैफियत की वजह से कोई गलत काम ऐसा ना कर बैठो, ये इससे समझाया जा रहा है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमाना ये थी और हिकमत का तकाजा भी यही था। हिकमत का तकाजा भी यही होता है कि इंसान को जो नसीहत की जाए तो इंसान को देखकर नसीहत की जाए, किस इंसान के लिए कौन सी नसीहत फायदामंद है जी। अब मिसाल के तौर पर किसी बंदे को गुस्सा आने का एक मर्ज है या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अब उसे वसीयत ये की जाए, नसीहत ये की जाए कि तुम ज्यादा नमाजें पढ़ा करो या कुरान की ज्यादा तिलावत किया करो, या कहा जाए कि तुम ज्यादा ये काम किया करो जी। इस वक्त उसे जरूरत क्या है कि वो गुस्सा ना करे। तो मुमकिन है जिस शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से
وصیت کی، نصیحت کی ایک طلب کی تھی کہ کوئی نصیحت فرمائی جائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے جب اس نے خود تقاضا کیا تو اس کو توجہ دلا دی کہ تم غصہ زیادہ نہ کیا کرو. جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر غصہ کرنے کا ایک وجہ یہ بیان کی گئی، حکمت بیان کی گئی کہ جب غصہ انسان کرتا ہے نا، جی غصہ کرنے سے عموماً کیا ہوتا ہے، عام طور پر جی انسان قطع تعلقی کی طرف چلا جاتا ہے، انسان رشتہ ختم کر دیتا ہے، غصے میں آ کر انسان کچھ کا کچھ کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے نصیحت فرمائی گئی کہ غصہ مت کرو. تو شاہ صاحب غصے کے بارے میں دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات کیا ہیں کہ غصہ آنا یہ ایک فطری عمل ہے، بالکل غصہ آ جاتا ہے. اب اس کا اظہار اسے اچھا بنائے گا یا برا بنائے گا. اگر غلط چیز پر غصہ آ رہا ہے، گناہ پر غصہ آ رہا ہے، یہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے، بالکل آنا چاہیے، غیرت آنی چاہیے. اور اگر اچھی باتوں پر بھی اسے غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر کے یہ لوگوں کے درمیان فساد برپا کر دیتا ہے، جھگڑے کا باعث بنتا ہے، تو پھر یقینی طور پر اسے کہا جائے گا کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرو. تو غصہ آ گیا، اب اس کا اظہار کیسے کرنا ہے اس پر بہرحال توجہ کے قابل چیز ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو عمل میں اختیار کروں تو مجھے جنت ملے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت. لا تغضب ولک الجنہ، ولک الجنہ. لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کرو، تمہارے لیے جنت ہے. تو پتہ چلا غصے پر کنٹرول جو ہے یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے. سبحان اللہ. تو غصے پر کنٹرول ہونا یہ ضروری ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے شاہ صاحب، دیکھیں غصہ آ گیا، اب فوراً سے اس کا اظہار جب کیا جاتا ہے نا جی تو عموماً غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو جب غصہ آئے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، اگر بندہ نا رک جائے تو کیا ہوگا کہ انسان کو کچھ سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، شوہر کو غصہ آیا تو غصے میں کچھ بولنے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے. بیوی کو غصہ آ جاتا ہے بعض اوقات کسی بات پر، بچوں پر غصہ آ گیا یا بچوں کو غصہ آ گیا، بچے بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو فوراً سے اظہار کرنے کی بجائے، جواب دینے کی بجائے کچھ دیر کے لیے رک جائیں. چند سیکنڈ کی کہا جاتا ہے، 10-15 سیکنڈ بمشکل سے ہوتے ہیں جو مشکل وقت ہوتا ہے. اس 10-15 سیکنڈ میں اگر اپنے آپ کو قابو میں کر لیا جائے نا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے بعد میں انسان اچھائی کے ساتھ اظہار کر لیتا ہے، اور پھر اگر اظہار کر چکا ہو تو پھر پچھتا رہا ہوتا ہے. اظہار نہ کیا ہو تو شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے میں نے کوئی اظہار کیا نہیں. جی اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے پر قابو پانے کے لیے جو نصیحت فرمائی ہے، کیا کہیں گے یاز بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ یہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر رویے اور ہر جذبے کے حوالے سے ہمارے لیے ایسی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ جو انسان کے دل کو بھی سنوارتی ہے، اس کے عمل کو بھی سنوارتی ہے. اور یہ جو غصے کا لمحہ ہے، یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر غصہ ابھرتا ہے نا، تو یہ وہ لمحہ ہے کہ شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایسی نصیحت ارشاد فرمائی کہ جس پر اگر بندہ عمل کرے تو بہت بڑے بڑے نقصانات سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ایک موقع پر حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غصہ نہ کرو. آپ کو منع فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ ایمان کو اس طرح سے خراب کر دیتا ہے. ایک درخت کا ذکر کیا جس کا کڑوا رس شہد میں ڈالا جائے تو شہد کو وہ خراب کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے وہ درخت کا کڑوا رس شہد کو خراب کر دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں شاہ صاحب، اس میں معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ جو غصے کا نقصان ہے یہ صرف انسان کے اخلاق کو ہی خراب نہیں کرتا، بلکہ اس کا نقصان انسان کے ایمان تک پہنچتا ہے، یعنی اس کے ایمان کو بھی خراب کر دیتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان ہو، طاقتور وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ لے. اندرونی کیفیات جو جذبات انسان کو بدلہ لینے پر ابھار رہے ہوتے ہیں نا شاہ صاحب، اگر انسان اس پر کنٹرول کر لے تو بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں کہ انسان، اور یہ ہے تو مشکل کام، لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو
وہ پریکٹس کرتا ہے، اپنے آپ کو تحمل مزاجی کی طرف لے کر کے آتا ہے، تو اس طرح کی باتوں کو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اچھا، ایسے موقع پر شیطان بھی گیند کی طرح انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بھی تیار رہتا ہے کہ انسان پر حملہ آور ہو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے غصے کے علاج کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا، اس کا بالکل ایک آخری حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ ایک بنی اسرائیل کے بزرگ ہیں، ان کو جو ہے بہکانے کے لیے شیطان آیا، تو کافی مرتبہ بہکانے کی کوشش کری، وہ آپ بہکاوے میں نہیں آئے، تو شیطان نے بالآخر ہار مانی، کہا آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ انہوں نے کہا میں تجھ سے دوستی نہیں کر سکتا، یعنی وہ آفر کرتا رہا، آپ منع کرتے رہے، پھر آخر میں اس نے کہا چلیں مجھ سے یہی پوچھ لیں کہ میں انسان کو بہکاتا کیسے ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں یہ بتاؤ، تو اس نے کہا میرے 3 جال ہیں جن کو میں پھینکتا ہوں اور بندے کو بہکا دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک کہا بخل، کہ انسان کو بخل پر ابھارتا ہوں، کنجوسی، وہ اللہ کی راہ میں دے ہی نہ کو۔ دوسرا غصہ، کہا کہ غصے کی حالت کے اندر میں اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہوں جیسے آپ اور ہم گیند سے کھیل رہے ہوتے ہیں، کہا کہ وہ گیند کی طرح کھیل رہا ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کہلوا لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس کا حل بھی دیا کہ بندہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ مفسرین نے لکھا کہ شیطان جو ہے نا ایک ایسے کتے کی طرح ہے کہ اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ ہاں، اگر بندہ اس کے مالک کے سپرد اپنے آپ کو کر دے گا تو ہی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بندہ اگر پڑھے گا وہ اللہ پاک کی پناہ میں آ جائے گا، تو شیطان کے وار سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ایسی روایت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد جمع تھے، نحن عنده جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے پاس قریب ہیں، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 افراد ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو اس میں سے ایک نے دوسرے کو یسب صاحبہ مغضبا قد احمر وجهه، کہتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو کچھ برا کہا، یہاں تک کہ اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا انی لأعلم کلمۃ، فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ پاک اسے شیطان کی شر سے محفوظ فرما لے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان کے وار سے محفوظ فرما لے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ ایاز بھائی آپ نے اس کو لیا ہے کہ شیطان حملہ کرتا ہے اور غصے کی عالم میں شیطان کیسا انسان کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، اور پھر نہ جانے کیا کیا جملے بندہ غصے میں بول رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کا اثر ایک تو معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو بھی بہت برا پڑ رہا ہوتا ہے، اچھا گھر میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، دوستوں سے ایک اچھا دوست مل جانا آج کے اس دور میں بھی، یعنی ہر زمانے میں اچھا دوست ملنا یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اچھا دوست مل جائے۔ بعض اوقات ہماری نادانی اور غصے میں بولے جانے والے الفاظ ہمیشہ کے لیے اچھے دوست سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی یہ فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ شاید مل نہ پائیں، اگر مل بھی جائیں لیکن وہ پھر بھی دل میں ملال رہتا ہے کہ تو نے غصے میں مجھے یوں کہا تھا، کہیں نہ کہیں وہ دل میں بات آتی ہے، آنی نہیں چاہیے، اور نہ ہی کبھی اس طرح کی کیفیت ہو کہ اتنی دوریاں ہو جائیں، مسلمان آپس میں ایک ساتھ رہیں، کبھی اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم شیطان کے اس وار کو ختم کریں، آپس میں ایک جان ہو کر رہیں۔ مسلمان تو انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو آپس میں بھائی ہیں، لیکن یہاں شیطان ایک کام ضرور کرتا ہے، بیچ میں دراڑ لازمی ڈالتا ہے۔ فراز بھائی، غصہ کیا کہتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے؟ مطلقاً تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان ہی کی طرف سے، اگرچہ ایک حدیث پاک میں یہ بیان ضرور کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا جب تمہیں غصہ ہے تو تم وضو کر لیا کرو۔ لیکن اس کی شرح میں بھی مفسرین نے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے بالخصوص یہ فرمایا کہ اس سے مراد بھی وہی غصہ ہے جو شیطانی غصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے نہیں آتا، اس لیے کہ اگر مطلقاً ہر غصہ ہی شیطان کی طرف سے ہو تو وہ مقامات کے جہاں پر غصہ کرنا شرعی اعتبار سے ضروری ہے، بعض اوقات مستحب ہے، تو پھر اس کو ظاہر شیطانی غصہ تو نہیں کہا جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رحمانی غصہ بھی ہوتا ہے اور شیطانی غصہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دونوں کی پہچان مشکل ہے، یہ فرمایا، پہچان اتنی آسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ شیطانی غصے کو رحمانی غصہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ ایک کٹھن راہ ہے، یہاں پر ظاہر ہے کہ بندے کو
फैसला करना है। थोड़ा सा इस तरह का पता चल जाए ना कि रहमानी कौन सा है, शैतानी कौन सा है। ऐसे देखें जी। अब वो जो गुस्सा जिस सबब से आया है ना, जी। ये उसकी तरफ रुजू करेगा। अब जाहिर है कि अक्सर औकात या उमूमी तौर पर जो गुस्सा आता है वो इंतकाम जो ज़ाहिरी एतबार से या नफसानी ख्वाहिश होती है उसकी वजह से गुस्सा आता है। तो वहां पर जाहिर है कि जो उसका इजहार होगा उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गुस्सा जो है वो रहमानी है या शैतानी। अब जैसे शुरू में राशिद भाई ने भी फरमाया था कि थोड़ी देर सब्र कर जाए। यहाँ मैं अर्ज करूंगा, यहाँ एक मिसाल के साथ थोड़ा सा मजीद वाज़ेह कर दें कि एक काम हुआ है, जी जी, अब उस सबब की तरफ हम अगर नजर दौड़ाएंगे तो अब ये पता चल जाएगा कि ये वो सबब था कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये रहमानी गुस्सा। मिसाल के तौर पर नमाज अगर किसी बच्चे ने छोड़ दिया, अब बच्चे पर गुस्सा कर रहे हैं, अब ये गुस्सा जो बच्चे पर किया जा रहा है इसलिए कि ये नमाज पढ़े, नाराजगी का इजहार कर रहा है, गुस्सा कर रहा है वालिद, तो क्या इसको कहेंगे हम? देखिए वही मैंने अर्ज की कि जो काम उसका जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है उसको जब हम देखेंगे उसी से अंदाजा होगा कि ये जो गुस्सा है ये रहमानी है या ये शैतानी है। अच्छा, बाल औकात ऐसा भी होगा कि वो जो जिस सबब से गुस्सा आ रहा है वो तो सही है, लेकिन इसका जो गुस्से का इजहार है वो सही नहीं है। इसीलिए तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाया कि ये बहुत मुश्किल रहा है। जैसे आपने मिसाल दी ना, ये मिसाल 100% हो सकता है यूं दुरुस्त ना हो कि ठीक है बच्चे ने नमाज छोड़ी तो है, लेकिन इसको गुस्सा जो है ना वो अल्लाह की रिजा की वजह से नहीं आ रहा यार इसने अल्लाह की नाफरमानी की या मैं इसकी तरबियत करना चाहता हूँ, ये नमाज क्यों छोड़ रहा है, बल्कि उसको ये परवाह है कि यार लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यार ये मौलवी साहब का बच्चा है और ये जो नमाज नहीं पढ़ रहा। तो इसलिए 100% हम ये नहीं कह सकते कि नमाज छोड़ी या कोई और बुरा काम हुआ तो जो गुस्सा आ रहा है वो रहमानी गुस्सा ही है। इसलिए 100% इसकी मिसाल यूं दी भी नहीं जा सकती। लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि वाकई ना अभी अब सोचने पर हम ही मजबूर हो गए कि ये आसान नहीं है गुस्से का ये जज कर लेना कि ये रहमानी है या कहा गया कि सब्र करे, गौर करे, और जिस वक्त गुस्सा आया है बंदा उस वक्त उस गुस्से का इजहार ना करे। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जब उसको गुस्सा आ रहा होता है और शैतान उसको बदले पर उभार रहा होता है उस वक्त उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ मेरा गुस्सा करना बनता है। लेकिन जब वो बाद में सोचता है तो उसको पता चलता है कि यार अच्छा वो मैंने नहीं बोला, अगर मैं उस वक्त बोल देता तो शायद नहीं फंसता। और इस तरह के कलिमात बुजुर्गान दीन ने लिखे हैं कि बोलकर पछताने से ना बोलकर पछताना बेहतर है। अब बोल तो दिया, तीर निकल गया जबान से, अब सोचता रहा कि यार मैं ना बोलता तो बेहतर होता, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी है। अब उसको लग रहा था ये यार गुस्सा रहमानी है, जहाँ इजहार बनता है, ये बच्चे मेरे नाफरमानी कर रहे हैं, बच्चों ने बड़ा गलत कर दिया या मेरी जोजा ने गलत कर दिया या फुला शख्स ने गलत कर दिया। वहां इसने फौरन ही गुस्से का इजहार कर दिया ये समझते हुए कि ये रहमानी है, लेकिन बाद में वो सोचता रहा कि यार काश मैं इस गुस्से का इजहार ना करता और मैं इसको किसी और तरीके से समझाता, तरबियत करता तो वो ज्यादा बेहतर होता। अगर आप कुरान और हदीस पर गौर करें ना तो वहां पर जो असल चीज फरमाई गई वो ये कि गुस्सा आने पर उसको कंट्रोल करना ये ज्यादा अफजल है। इसकी वजह यह है कि जब बंदे के पास गुनाह के असबाब ना हो तो उस वक्त गुनाह से बचने का वो सवाब नहीं है। ये एक बड़ी तवील बहस है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने शरह अकाइद की जो हाशिया लिखा है वहां पर भी इसकी थोड़ी सी बहस की है। मैं खुलासतन आपको ये समझाता हूँ कि असल ये है कि जब बंदे के पास गुनाह के असबाब हो उस वक्त उसका गुनाह से बच जाना ये ज्यादा अफजल है। इसी वजह से कुरान में फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, ये नहीं फरमाया कि गुस्सा ना करने वाले अफजल हैं, बल्कि फरमाया गुस्से को पीने वाले वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। अब अगर इस आयत पर अगर थोड़ा दकीक नजर से यानी गहरी नजर से अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि जब बंदे को अंदर से उभारा जा रहा है कि वो बदला ले, इंतकाम ले, उस वक्त वो अपने आप को कंट्रोल कर ले, ये ज्यादा अफजल है। और फरमाया कि फिर उस वक्त वो लोगों को माफ कर दे तो वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तो अल्लाह एहसान करने वालों, नेकी करने वालों को पसंद करता है। और इसी वजह से हदीस में फरमाया गया कि इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम वल हिल्मु बित्तहल्लुम, इल्म जो है वो बकसद इल्म हासिल करने से आता है और हिल्म भी जो है ना, हिल्म ये अल्लाह की अता हो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली हुजूर ने फरमाया कि हिल्म जो है वो इख्तियार करने से ही आता है। अगर आप इसको अरबिक ग्रामर के हिसाब से देखें तो तहल्लुम जो है ना बाबे तफाउल से है, और तफाउल के अंदर किसी चीज को बकसद इख्तियार करना होता है। तो तहल्लुम का मतलब ये होता है हिल्म को इख्तियार करना, और वो हिल्म इख्तियार कब होगा? जब बंदा गुस्से पर काबू पाएगा, जब वो खामोश हो जाएगा, वो अपने आप को बदला ना लेने पर उभारेगा और फिर वो गौर व फिक्र करने के बाद नतीजा निकालेगा कि यहाँ पर ये जो गुस्सा है यहाँ पर इजहार करना बनता है या नहीं बनता है। तो उस मौके पर जब उसके सामने रिजल्ट आएगा तो उससे जो है वो नतीजा भी सामने आ जाएगा और उसको जो हिल्म है वो भी हासिल हो जाएगा, जिसका उसको इंशाल्लाह आगे फायदा हासिल। यानी यूं कह सकते हैं फराज भाई
کہ ہر بندہ اپنی نیت پر غور کر لے. غصے کا جب اظہار کر رہا ہے یا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اب اپنے کم سے کم اپنے دل پر ایک مرتبہ غور کر لے. اس میں اللہ پاک کی رضا کتنی شامل ہے, اس میں دین کی ترویج, اشاعت اور یہ دین کے جو معاملات ہیں یہ کتنے شامل ہیں, یا اپنی انا کا مسئلہ ہے, اپنی ناک کا مسئلہ ہے, اپنی ذاتی جو معاملات ہیں. ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اپنی نیت پر ہی غور کرے, اسے کچھ نہ کچھ تو ججمنٹ کا ہو جائے گا. بالکل, دیکھیں اصل جو مرجع اور دار و مدار ہے وہ بندے کی نیت ہی ہے کہ یہاں پر جو وہ اظہار کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. جیسی اس کی نیت ہوگا ویسی اس کا نتیجہ سامنے آ جائے. شاہ صاحب دیکھیں نا, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ملتا ہے نا کہ آپ کی ایک پہلوان سے, کافر پہلوان سے جب آپ کی جنگ ہو رہی تھی تو اس دوران کیا ہوا کہ آپ نے اس کو زیر کر لیا. اب وہ نیچے تھا اور آپ اوپر سے اس کو مارنا چاہتے تھے کہ اس نے غصے کے عالم میں اسے پتا تھا مرنا تو ہے, تو اس نے تھوک دیا آپ کے مبارک چہرے پر. اب ہونا تو یہ چاہیے بظاہر ہم جیسا انسان دیکھ کے کہ اب اور غصہ آتا ہے انسان کو کہ یہ کر دیا, فوراً سے اس کو کاٹ دو. مولا علی نے ہاتھ روک لیا. اب وہ بڑا حیران کہ یہ کیا مطلب, پہلوان ٹائپ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا سب ان کی عادت, ان کا نا انداز کچھ اور ہوتا ہے, عام لوگوں سے ان کے مزاج کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ روکا تو اس نے کہا کہ علی یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ پہلے میں تم سے جو جنگ کر رہا تھا, تمہیں جو زیر کیا نا میں نے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے نفس کے لیے نہیں کیا, اللہ کے لیے کیا, دین کی سربلندی کے لیے کیا ہے. اب جب تم نے یہ حرکت کی نا, یہ تھوکنے والی, اب اس میں میرا غصہ شامل ہوا. تو ہم کوئی بھی کام جو ہے نا اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے. تو شاہ صاحب یہاں پر یہی چیز ہے, صبح جیسے فجر میں بچے کو اٹھانا ہے, بیٹا نماز پڑھو. اب بچے کی عمر مثال طور پر 7-8 سال کی ہے, آپ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو, اور اب بچہ نہیں اٹھ رہا, آپ نماز کے لیے چلے گئے, نماز پڑھ کر آئے تو بچہ اٹھا ہی نہیں. اب ایک دم سے غصہ, میں نے کہا تھا اٹھو, کیوں نہیں اٹھے؟ اب ناراض ہو کر بچے پر سختی کرنا شروع کر دی. تو اب اس میں شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اب چونکہ بچہ ہے نا تو بچے کے اعتبار سے اس پر سمجھایا جائے گا, اس کی تعدیب کی جائے گی. اب بچے کو سزا نہیں دی جائے گی, اتنی سزا کہ جو مطلب بچے کو پریشان کرے. تو اسی طرح دیگر معاملات میں بھی یہ چیز پیش نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اب جیسے نماز کی آپ نے مثال دی تھی, ایک تو نماز کے لیے یہ ہے کہ چلو بھئی نماز پڑھو. اب بچے نے نماز نہیں پڑھی تو غصہ عام طور پر اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ میں نے کہا تھا تو اس نے نہیں پڑھی, میرے کہے پر نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, میری بات نہیں مانی گئی. ہونا یہ بھی تو ایک انداز ہے نا کہ دل کے اندر ہو کہ یار میرے بچے نے نماز نہیں پڑھی اور کاش یہ نمازی بنے. اب ان کے دل کے اندر اتنا وہ نہیں ہے, لیکن ظاہراً بچے کو یہ بتایا جاتا ہے بیٹا نماز پڑھو, نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا, نماز نہیں پڑھو گے تو یہ نقصان ہوں گے. تو اس طرح مطلب اپنی نیت پر بندہ غور کرتا ہے. فراز بھائی نے سوچنے پر ویسے مجبور کر دیا. فراز بھائی آپ نے نا سوچنے پر مجبور کر دیا. اس وقت مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اور مزہ بھی آیا ہوگا یقینی. راشد بھائی گفتگو سے ایک بات مجھے اور یاد آ گئی اور سمجھ میں آئی کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیکھیں بزرگوں کے الفاظ کتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ایک جملہ کہا اور ہم نے اس پر کتنی گفتگو کر لی, یعنی اگر اس پر غور کیا جائے تو وہ تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایسا القا ہوتا ہے کہ بعد میں اگر اس پر کتابیں لکھ دی جائیں یا صفحات کے صفحات لکھ دی جائیں تو لکھے جا سکتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا کہ جو رحمانی غصہ ہوتا ہے نا اصل میں وہ ثواب دلانے کا سبب بنتا ہے. اب اس سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اب اگر جب وہ اپنے غصے کا اظہار کرے گا تو ایک تو وہی نیت, اور دوسرا وہ یہ سوچے کہ کیا میرا یہ اظہار مجھے ثواب دلائے گا یا نہیں دلائے گا. یہاں پر آنا پڑے گا جو راشد بھائی نے بات کی تھی, تھوڑی دیر کا توقف, تھوڑی دیر کا ٹھہرنا اور غور کرنا کہ میرا یہ عمل ثواب دلائے گا. غور کرے گا, پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا اس پہ ثواب کتنا ہے, میرا یہ عمل دین کے فائدے کے لیے کتنا ہے. یعنی رکنا پڑے گا, اس کو ایک دم اظہار نہیں کرنا پڑے گا, پھر اپنے آپ سے سوال کرے گا ثواب کتنا ہے, اس پہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر ثواب ہے تو پھر وہ اپنے غصے کا اظہار بھی کرے, لیکن اس کو بھی شریعت کی حد میں رہتے ہوئے. یہ بھی ایک قید ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب وہ رحمانی غصہ ہے تو جس طرح چاہے وہ اظہار کرتا رہے. وہ ہر غصے کے اظہار کا موقع الگ ہوگا. جس طرح راشد بھائی نے بچے کی مثال دی تو بچے کو اس کے انداز میں سمجھایا جائے گا, اس سے بڑا ہے تو شریعت نے خود ایک حد بندی لگائی ہے, پھر اس سے اوپر ہے تو یوں. تو اب وہ اگر ثواب دلائے گا تو اس غصے کا اظہار شریعت کی حد بندی میں رہتا ہوا کرے, اور اگر وہ ثواب دلانے والا کام نہیں ہے
یا اس کے پاس فی الحال علم نہیں ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہو ثواب دلانے والا لیکن اس کو علم نہ ہو. تو اس سے پتا چلا کہ علم بھی کتنا ضروری ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہو گئی. اگر مدنی چینل کے ناظرین پر اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ جو ہم نے اتنی گفتگو کی ہے یہ سمرائز ہو جائے گی کہ ثواب اور عدم ثواب پر غور کر لے, ثواب یا عذاب اور گناہ پر غور کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی ثواب ملنے پر اور ثواب کے نہ ملنے پر ایک مرتبہ غور کریں گے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. بالخصوص گھر میں خواتین بعض اوقات بہت زیادہ غصہ بچوں پر کر رہی ہوتی ہیں, یہ بھی غور کر لیں. اچھا, پھر والد اپنے بچوں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی غور کر لیں. اچھا, آفس میں چلے جائیں تو سیٹ اپنے ورکر پر بڑا غصہ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پر بھی غور کر لیں. استاد اپنے شاگرد پہ, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی. یعنی کہیں نہ کہیں جو 2 بندے آپس میں رابطہ ہے تو یہ جو غصے والی کیفیت ہے اس میں ایک مرتبہ ضرور غور کیجئے گا اور اپنے آپ سے سوال کیجئے. اگر کبھی غصہ آئے, چونکہ فطری عمل ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں گے تو غصہ آئے گا, یہ فطری عمل ہے. آپ کی طبیعت کے مخالف ذرا سا کچھ ہونا ہے آپ کو غصہ آ جانا ہے. آپ کا چہرہ بتائے گا, آپ کی جذبات بتائیں گے کہ آپ اس وقت غصے میں آ چکے ہیں. اب غصے کی کیفیت میں, اس کیفیت میں رک جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. یعنی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر رک کر اپنے آپ سے چند سوال کر لیں. اتنی دیر میں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا اور اب جو آپ فیصلہ کریں گے, بات کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی. آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. میرا سوال راشد نور بھائی سے یہ ہے کہ غصے کو کیسے کنٹرول کریں؟ غصے کو کنٹرول کیسے کریں؟ جی میرے خیال میں کافی گفتگو ہو چکی ہے. ایک سادہ سی بات یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے غصے کو کنٹرول کیسے کریں. غصہ ایک فطری عمل تو ہے جی, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ مشق کرنی پڑے گی. جس طرح فراز بھائی نے ایک حدیث پاک سنائی تھی نا, اس کا پہلا ہی ایک جو حصہ تھا, جی غصہ کنٹرول ایسے ہی نہیں ہو جائے گا صرف سوچنے سے یا کتابیں پڑھنے سے نہیں آئے گا. جیسے اگر تیراکی سیکھنی ہے نا جی, تو کہا جاتا ہے صرف کتابیں پڑھنے سے, یوں ہاتھ ہلانے سے, ہاتھ ہلانے سے, کتابیں پڑھنے سے طریقے سے تیراکی نہیں بندہ سیکھے گا. تیرنا اسی صورت میں آئے گا کہ جب اس کو دھکا مار دیا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ میدان میں اترے گا, میدان میں اترے گا تو اسے آ جائے گا. یعنی میدان سے بھی مراد کون سا میدان ہے بھئی؟ یہاں پر جو غصے کا ہی میدان ہم لے لیتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ ایک اس کا طریقہ کار یوں ہو سکتا ہے کہ جب غصہ آئے نا جی, تو یا تو جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں سے, اہل علم حضرات سے اس پر مشاورت کر لیں. ٹھیک ہے نا, کہ جی دیکھیے میرے اندر یہ غصے کی عادت ہے, مجھے غصہ آ جاتا ہے, میں کیا کروں. اچھا, بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کو ڈپریشن کی وجہ سے بھی انسان اس طرح جی چلا جاتا ہے, بعض اوقات بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے جی, تو بعض اوقات کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. میڈیکل کے طور پر ڈاکٹر سے بھی علاج اس کا کروایا جائے, یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے. جی اچھا, اور نفسیاتی طور پر بھی کسی ماہر نفسیات سے بھی اس معاملے میں رہنمائی لی جا سکتی ہے. تیسرے نمبر پر اہل علم حضرات جو ہیں ان سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے, ایک اور میں جو میرے ذہن میں ایک اور چوتھی بات وہ یہ ہے کہ پریکٹس کرنی پڑے گی, مشق کرنی پڑے گی. جی, جہاں جہاں غصہ ہے کچھ دیر کے لیے رکنا پڑے گا. آسا سا رکتے 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 پھر کیا ہوگا, ایک وقت آئے گا کہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک اور چیز صاحب میرے ذہن میں آئی کہ غصے کا اظہار کرنا, غصے کو نافذ کرنا, اس کے لیے اگر بندہ یہ چیز ذہن میں رکھے نا, میں نے الحمدللہ کافی اس سے فائدہ پایا. اس چیز سے انسان یہ غور کرے, کیونکہ عموماً غصہ شاہ صاحب کس پر آتا ہے؟ غصہ آتا ہے ماتحت پر. یہ شوہر کو غصہ آئے گا بیوی پر, باپ کو غصہ آئے گا بیٹوں پر, استاد کو غصہ آئے گا شاگرد پر, باس کو غصہ آئے گا ملازم پر. اچھا, ملازم کو باس پر اتنا غصہ نہیں آئے گا اتنا, جی ٹھیک ہے. چھوٹوں کو بڑوں پر غصہ عموماً نہیں آتا. نہ آنے کی وجہ بے بسی ہوتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. تو غصہ جب آیا نا تو اس وقت ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک زیادہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے مجھ پر. میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں, کیسے کیسے گناہ میں کر بیٹھتا ہوں, فوراً مجھے عذاب نہیں دیا جاتا بلکہ مہلت دی جاتی ہے. تو میں بھی تھوڑا سا مہلت دے دوں, تھوڑی سی مہلت دے دوں, رک جاؤں. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کچھ دیر کے لیے رک گئے نا, 10-15 سیکنڈ کی میں نے عرض کیا تھا کیفیت, اگر آپ یہاں پر اپنے آپ کو سنبھال لیا, آگے 10-12 گھنٹے آپ کے بڑے سکون سے گزر جائیں گے. جی, ورنہ اسی وقت ہی اگر ایسا کچھ بول دیا, غصے کا اظہار کر دیا, تو غصہ بھی کنٹرول کرنا جی عرض کروں اس لیے بھی ضروری ہے شاہ صاحب. اگر گھر میں آپ نے غصے کا زیادہ اظہار کیا نا
تو ایسا نہ ہو سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے ساتھ کچھ اور معاملات ہو جائے تو پھر کے غصہ نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ اللہ حافظ فرمائے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، نہ گھر والوں کو، نہ شوہر صاحب غصہ کرے، نہ بیوی صاحب غصہ کرے، نہ والد اپنے بچوں پر غصہ کرے، نہ بچے۔ اچھا دیکھیں، بار بار کا غصہ ایک نقصان آپ کے بچوں کے لیے یہ ڈالے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ کتنا برداشت کریں گے بچے آپ کے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، پھر آپ روئیں گے، یہ کیا میرا بچہ نافرمان ہو گیا، ساری زندگی تو میں سمجھاتا رہا، ساری زندگی میں نے اس کو یوں سمجھایا بھائی سمجھایا آپ نے کس انداز میں، آپ نے کتنا شریعت مطہرہ کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور کس انداز میں آپ نے اس کو سمجھایا، آج پھر اس کی طبیعت بن گئی نا، بچپن سے وہ غصہ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، غصے کا معاملہ سن رہا تھا، غصہ دیکھ رہا تھا، یہ سارے جب معاملات دیکھ رہا تھا تو بچہ تھا، کمزور تھا، تب تو شاید وہ اظہار نہ کر پاتا ہو، لیکن آج جب اس کے اعضاء مضبوط ہوئے آج وہ کھڑا ہوگا۔ آج بہت سے والدین یہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں آ کر پریشانی کا کہ بچے کے لیے دعا کریں، بہت غصہ کرتا ہے، یوں کرتا ہے، وجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی اپنے اس ماضی پر بھی غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے جس کا خمیازہ مجھے اس انداز میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ میرا بچہ آج میرے سامنے کھڑا ہو چکا ہے، اس کے لیے انداز میں شاہ صاحب یہ عادت ہے نا بچے کے اندر چلتی ہیں، یہ بچہ ایک عمر میں ایک حد تک دیکھ رہا ہوتا ہے نا، 7 سال تک تو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور والدین کی کیفیات کو دیکھ تک وہ جذب کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اب وہ اپلائی کرنا شروع پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے نا شاہ صاحب، ان کے ماں باپ کو جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اب دیکھیں والد صاحب جیسے ہیں تو والد صاحب کی بہت ساری عادتیں کیا ہوتی ہیں بیٹے میں آ جاتی ہیں، جب بیٹے کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں، ماں کی بہت ساری عادتیں بہت ساری چیزیں بیٹی میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا رشتہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے بیٹے کا رشتہ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کرنا ہے تو بچے کو دیکھنا نا بیٹا کیسا ہے اس کے باپ کو دیکھو، تو باپ کو دیکھنے سے اس کے بچے کے بارے میں کئی چیزیں پتہ چل جائیں گی، بیٹی کی بہت ساری عادتیں چیزیں اس کی ماں کے ذریعے اس کی ماں کی عادتوں سے پتہ چل جائیں گی، تو یہ جو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنے انداز کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں بچے کے اندر دیکھنا ہے اور تبدیل کرنا ہے، تبدیل بھی کریں، اگر کسی کا انداز یہ ہے تو پلیز تبدیل کیجیے۔ ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی، جی کال۔ وہ سوال ایاز بھائی سے ہے، یہ بتائیے غصہ کب نقصان دہ ہو جاتا ہے اور کیا غصے کے فوائد بھی ہوتے ہیں؟ کیا کہیں ایاز بھائی؟ یقیناً غصہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے کہ جب رشتوں کے اندر وہ دوریاں پیدا کرنے لگ جائے، انسان کی ذاتی زندگی اس سے متاثر ہونے لگ جائے اور اس کے ریئیکشنز تبدیل ہونے لگ جائے، تو یقیناً غصہ ایسے لمحے کے اندر نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر انسان وہی بات جو ابھی ہوئی کہ تحمل مزاجی سے کام لے، صبر سے کام لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر غصے کا جو نقصان آنے والا ہوتا ہے ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کے اندر، انسان اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیا غصے کے فائدے بھی کچھ بتائیں نا، فائدے بھی سوال ہوا ہے، غصے کے فائدے کیا؟ غصے کے فائدے تو وہاں پر ہوں گے کہ جب کسی واجب کے اندر خلل واقع ہو رہا ہو تو وہاں پر غصہ کا اظہار ہوگا، جیسے کبھی گفتگو بھی ہوئی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ کام کو اگر کوئی کر رہا ہے تو وہاں پر روکا جائے گا، اظہار کیا جائے گا مناسب انداز کے اندر، تو یہاں پر جب ہم غصے کا اظہار کریں گے تو یہاں فائدہ مند ہوگا یقیناً، جب ہم اس کو روکیں گے اس برے کام سے اور وہ اس بات کو مان بھی لے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہوگا جی، ایک اور کال لیتے ہیں آپ کی۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے۔ قبلہ سیدی پوچھنا یہ چاہوں گا کہ غصہ کتنی دیر تک رکھنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غصہ دل میں نہیں رکھتا اور 2-4 کڑوی باتیں کر کے غصہ نکال کے میں غصہ چھوڑ دیتا ہوں، اور بعض لوگ باتیں نہیں کرتے، غصہ دوسروں کو کرتے نہیں ہے لیکن دل میں غصہ رکھ لیتے ہیں کسی بات کا، تو پھر وقت آنے پر اس غصے کا بدلہ لیتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ کیا کیا جائے غصہ جب آئے تو۔ اور دوسرا لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصہ آئے تو جگہ بدل لینی چاہیے، تو جگہ بدلنے میں کیا حکمت ہے اور جگہ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ کیا کہیں گے فراز بھائی؟ اچھا سوال ماشاءاللہ کیا ہے، مختلف سوالات بن گئے۔ دیکھیں اصل میں تھوڑا سا یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ غصہ جو ہے نا وہ آنے اور چلے جانے والی چیز ہے۔ جنہوں نے کہا نا کہ غصہ دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اصل میں وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ غصے کے بعد جو اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں، جیسے بغض ہے۔ اب یہ غصہ آنے کے سبب سے بغض پیدا ہوا اور پھر انہوں نے اس بغض کو دل میں رکھ لیا اور وقت آنے پر اس کا اظہار کر دیا، اسی کو تو بغض کہتے ہیں کہ دل میں کسی کی قدورت رکھنا، دشمنی رکھنا اور وقت آنے پر اس کا اظہار کر دینا۔ اگر حدیث پاک میں ہم سمجھے نا تو اس کا جواب ہمیں واضح طور پر مل سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی اچھا ہے
جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ دیر سے آ سکتا ہے, جلدی جا سکتا ہے. اچھا, اسی طرح اس شخص کو برا فرمایا کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے کی کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے غصہ آیا. بعض اوقات بندے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو بات بات پر فوراً غصہ آ جاتا ہے. اچھا, وہ کیوں آتا ہے؟ کہ بعض اوقات ٹینشن اتنی ہوتی ہے, ڈپریشن اتنا ہوتا ہے, ایسے اسباب سامنے ہوتے ہیں کہ اس کو بات بات پر غصہ آ جاتا ہے. بعضوں نے نا اپنا ایگو بنایا ہوتا ہے, خود سے اپنے ذہن میں اپنی ایک عزت بنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھئی, اب میں ہوں نا, تو پھر میرے سامنے تو کوئی بھی جو بات کرے گا تو میں فلاں ہوں, تو میں فلاں ہوں, تو میں فلاں ہوں, تو خود ہی اپنے ذہن میں اپنی عزت بنا کے رکھی ہوئی ہے. اب جب یہ معاملہ ہوگا تو پھر بات بات پہ غصہ آئے گا. اصل میں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے ہم نے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے نا کہ غصہ آنے کے بعد تھوڑی دیر سوچے, غور و فکر کرے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہیں کوئی یہ ذہن میں نہ بٹھائے کہ یار وہ بندہ چلا جائے گا, پھر ہم بدلہ کیسے لیں گے, تو اب ہم انتظار کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا. تو یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ غصے کا اظہار نہ کریں. زبردست. تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ, اور یہ ان کا جو سوال کا دوسرا حصہ تھا, تو جی چلے جی دوسرے حصے کی طرف بھی آتے ہیں. بڑی خوبصورت بات بات, بڑی زبردست. بات بڑی خوبصورت بات ہے. ہاں, جی, جی. قابل غور بھی ہے اور خوبصورت بات بھی ہے. میرے خیال میں اگر فراز بھائی کسی بات کو یاد کیا جائے نا تو شاید غصہ اس کا چلا جائے. اچھا, یہ کتنا زبردست ایک اتفاق ہے, غصے کے ٹاپک پر گفتگو رہی کتنے مسکرا کر, تو یوں بھی تو غصے کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. اور جو ان کا دوسرا جو حصہ تھا سوال کا کہ جگہ بدلنے میں کیا حکمت ہے, اچھا وہ گفتگو رہ گئی. بہرحال وہ میں نے خلاصتاً بیان کر دی. جو سوال کا پہلا حصہ تھا کہ وہ غصہ آنے اور جانے والی چیز ہے, بندہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ غصے کو جلدی جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرے. ابھی جگہ بدلنے میں کیا حکمت ہے, اس کی شرعی اعتبار سے بھی اگر حکمت دیکھیں اور سائنسی اعتبار سے بھی حکمت دیکھیں کہ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا. جب بندہ غصے کے اندر ہوتا ہے نا, تو پھر اس کا ٹوٹلی فوکس اس بندے سے بدلہ لینے کی طرف ہوتا ہے کہ بس یہ میرے سامنے موجود ہے نا. دیکھیں آپ بعض اوقات غور کریں کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا, جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ معاملہ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہو گیا ہے, بہت زیادہ غصے والا ہو گیا, تو وہ کوشش کرتے ہیں ان دونوں افراد کو, فریقین کو دور کرتے ہیں. کیونکہ جب تک وہ آمنے سامنے رہیں گے تو بات بڑھنے کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے, علماء بھی کہتے ہیں اور ماہرین بھی کہتے ہیں کہ بالفرض اگر شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں پر ایک بندہ خاموش رہے. اگر دونوں ہی بولیں گے تو بہت خطرہ ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جائے. اچھا, کم سے کم ویسے تو بہتر یہی ہے کہ دونوں ہی خاموش ہو جائیں, لیکن بعضوں کا ظاہر ہے غصے میں کوئی ایک نہ ایک فرد بول ہی رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر ایک بندے کے خاموش ہونے سے کیا ہوگا کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے مزید ہائی نہیں ہوگا, اور وہ جب بولے گا اس کا ٹیمپریچر آہستہ آہستہ نیچے آ جائے گا. تو یہ جگہ بدلنے میں یا جو حدیث پاک میں دیگر جو اس کے علاج بتائے گئے ہیں کہ وضو کر لے یا اس جگہ سے اٹھ جائے, یا ایک یہ بھی کہا گیا کہ اپنے گال کو زمین پہ لگا لے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے, اس سے ہوگا اس کا مائنڈ ڈائیورٹ. جب اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا تو اب اس کو غصہ کم کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگا, اور اب وہ فوراً اپنے غصے کا اظہار نہیں کرے گا. اور یہی ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ غور و فکر کریں. اب اچھا, اب رکنے سے مراد نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ کر بس سوچتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, یہ ان اسباب پر چلا جائے جو روایتوں میں اور دیگر آداب بتائے گئے کہ غصہ آ جائے تو کیا کرنا ہے. اب ان 10-15 منٹ میں یا جو بھی اس کے پاس ٹائم ہے, جو وہ اس کے پاس ٹائم فریم ہے, اس میں ان علاج کی طرف وہ جائے گا تو اب وہ غصے کا برا اظہار کرنے سے بھی بچ جائے گا, اور پھر بعد میں اس کو یہ سوچنے کو بھی ملے گا کہ میں نے اب اگلا اسٹیپ کیا کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات اس معاملے کو فوراً چھوڑ دینا بھی بہتر نہیں ہوتا. وہ معاملہ ایسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ نے اس معاملے کو چھوڑ دیا, اب اس کا اظہار ہی نہیں کرنا ہے. وہ پھر بعد میں حکمت عملی آپ کو کیسے پتہ چلے گی, جب آپ اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کریں گے. تو جگہ تبدیل کرنے سے آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا اور پھر آپ کو وہ بہتر سم کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا. کیا بات ہے جی. ایک اور کال لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی. میرا سوال ہے کہ لوگ غصہ کیوں کرتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ غصہ کیوں کرتے ہیں اور وجوہات؟ بھئی سمپل سی بات ہے, غصہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہم چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا, جو ہم نے کہا اس پر عمل نہیں ہوا, اس وجہ سے غصہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب غصہ آ گیا, اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ہم کام کر نہیں پا رہے ہوتے, یعنی جو ہمارے ذمہ کام لگا تو کہتے نا بے بسی سی ہوتی ہے, یار میں بار بار کوشش کر رہا ہوں, کام کر نہیں پا رہا. جیسے لکھنے والا جو ہے, اب وہ کوئی مضمون لکھنا چاہتا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے اچھا مضمون آ جائے, آ ہی نہیں رہا. کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے, وہ مل نہیں رہی, کتنی تلاش کر رہا, مل نہیں رہی, تو غصے میں آ کر کچھ وہ کرے گا. صبح آفس آنا ہے, ناشتہ ہی نہیں بنا,
اب غصہ آ گیا. اچھا ناشتہ بنا تو اپنے مطلب کا نہیں بنا, چائے ہے تو وہ اپنے مطلب کی نہیں بنی, تو غصہ آ گیا. تو شاہ صاحب اس کے لیے میں ایک وہ سوچ رہا تھا فراز بھائی کی گفتگو کے دوران, دیکھیں ایک اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کی ایک بات عرض کروں میں, گھر میں جب ہم ہیں تو گھر میں ہمیں بہت ساری چیزوں پر غصہ آتا ہے. غصہ آتا ہے کیوں کہ ہماری طبیعت کے مطابق یا ہمارے بار بار کہنے کے باوجود ہمارے بیوی بچے یا ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس طرح نہیں کر پاتے, تو غصہ آتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو اگر یہ ایک نظام بنا لیا جائے کہ جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کی طبیعت ہے, بھئی آپ بتانا شروع کر دیں. عموماً غصہ بیوی پر اس لیے آ رہا ہوتا کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ نے کیوں نہیں کیا, تو بھائی صاحب آپ نے بتایا کب؟ بھی اپنا مزاج اس کو سمجھنے کی بجائے خود بتا دیں اپنے مزاج کے بارے میں. یہ تو آپ درست بات فرما رہے ہیں کہ مزاج بتا دیں, لیکن ایک عرصہ تک نا راشد بھائی ہوتا یوں ہے کہ مزاج سمجھ میں آ جاتے ہیں, جی طبیعت کا ہی پتا ہوتا ہے کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا پسند ہے, کیا ناپسند. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کام ہی اپنے خود کرنا شروع کر دوں؟ میں شاہ صاحب اگلا سٹیپ پھر یہی ہے عرض کرنے والا تھا. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں, زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ مجھے یہ چیز پسند ہے, یہ نہیں پسند. ایک تو یہ کریں. اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے, دیکھیے دنیا کے اندر آپ چاہتے ہیں نا ہر کام میرے مزاج کے مطابق ہو, تو نہیں ہوگا, پوسیبل ہی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایمان والی موت مانگنی پڑے گی. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ آپ کے مزاج کے مطابق کام ہوں گے, اللہ نے چاہا تو جو چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اور تیسرا سٹیپ پھر وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ کچھ کام جو ہے نا جو آپ دوسروں کے آپ کو پسند نہیں آتے تو خود کرنا شروع کر دیں. خود کریں گے تو پتہ چل جائے گا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کھانا پسند نہیں, چائے یہ نہیں اچھی, وہ نہیں اچھی, تو کبھی کبھی چٹکلے ایسے بھی ہوتے ہیں, گھر والے کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر ایک مرتبہ آئیے ساتھ مل کر تھوڑا بنائیے, بنا لیجیے. تو پھر کیا ہوتا ہے جب اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا کام ہوتا ہے نا تو وہ پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ بڑی محنت ہوتی ہے. صبح صبح بچے کو لے کر جب بیٹھنا ہو, ساری رات بچے نے تنگ کیا ہو, آپ کو گود میں لے کر بیٹھنا ہو, تو پھر جو صبح کیفیت بنتی ہے نا, تو پھر بچوں کی ماں کی قربانی بھی نظر آتی ہے, اور پھر انسان کو ہوتا ہے نہیں یار کچھ مجھے ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے. یہ سوچ اللہ کرے نصیب ہو جائے. یہ سوچ جو آپ راشد میں فرما رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ نصیب ہو جائے کہ سامنے والے کی تکلیف کا احساس پیدا ہو جائے, تو یقین کریں مسئلے ہی حل ہو جائیں, گھر کی جو پریشانیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں. اچھا ہر کسی کا ایک مرتبہ احساس کریں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے یہاں پر احساس پر نا. اچھا یہ ہم سوچ رہے ہوں گے شاید گھر میں ہی احساس ہوگا, باہر بھی احساس کیا جا سکتا ہے. میں ایک ڈرائیور سے ملا, گاڑی وہ کریم وغیرہ چلاتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ اے سی نہیں میری گاڑی کا چلانا خراب ہو گیا. تو میں نے اسے پوچھا کیا ہوا, کہہ رہا کہ یار آج ہی وہ بائک والے نے مار دیا نا. کہہ رہا میں کھڑا ہوا تھا, بائک والے نے آ کے لگائی اور اس کا کچھ اندر سے ایسا خراب ہوا کہ اور لگی بھی زور سے. کہہ رہے ہیں کہ لیکن وہ جو جس نے بائک والے نے ٹکر ماری نا تو وہ بڑا میرے سامنے آ کے رونے لگ پڑا. اس نے ہاتھ جوڑے, معافی مانگی, غلطی تھی اس کی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو لیکن کہہ رہے ہیں 10-15 ہزار کا مجھے وہ نقصان ہوا, ایسا اس نے مارا نا. لیکن وہ مجھے بار بار ایک ہی کہہ رہا یار میں بہت پریشان تھا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری بائک کیسے لگ گئی, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے, کیسے یہ لگ گئی, مجھے نظر ہی نہیں آئے, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا, ٹینشن تھی, میرے پاس روزی وہ نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, کرائے کا گھر ہے, یہ ہے, یہ چند چیزیں اس نے بیان کی. اس نے کہا پھر آپ مجھے نا اپنا کوئی نمبر دے دیں, میں آپ کو نا تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دوں گا. اس نے مسکرا کے کہا کہ اللہ کرے گا یار میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, کوئی مسئلہ تم جاؤ. اس نے کہا میں نے جو میں اس کی بات سے لیا کہ اس وقت احساس کیا کہ یہ تکلیف میں ہے, نہ جانے کون کس تکلیف میں ہے. آپ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں, لیٹ آ رہا ہے ایک بچہ, اب ٹیچر بات بات پہ غصہ کر رہا ہے کہ یہ کیوں لیٹ آ رہا ہے. آپ کبھی ایک مرتبہ پوچھیں تو صحیح کیوں لیٹ آ رہا ہے. کبھی ہم نے پوچھا اپنے اسٹوڈنٹ سے, یہ اسکول میں بچے لیٹ آ رہے ہیں, کالج میں لیٹ آ رہے ہیں, ایک مرتبہ پوچھیں تو صحیح کیوں لیٹ آ رہا ہے. شاید کہ اس کی والدہ بیمار ہو, اس نے سب گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانا ہو, یا اپنے لیے ناشتہ بنانا ہو, اس کو کوئی اور مسائل ہوں, پتہ نہیں کیا کیا مسائل. کیا ہم مسائل کا شکار نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ اسٹوڈنٹس مسائل کا شکار نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں. صرف ایک بات ہے مدنی چل کے ناظرین, احساس پیدا کریں. جب آپ کے اندر احساس دوسروں کا پیدا ہو جائے گا,
یہ چیز ہے کہ غصے کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایک حد تک کمی کی طرف لے کر آئے گا. جو بات پر غصہ جس پر ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ پتہ چل جائے نا تو پھر خود بخود ہی کیفیت ہو جاتی ہے، نہیں یار میں غلط کر رہا تھا، اس پر غصہ کر رہا تھا. بعض اوقات مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ پڑھ نہیں رہا ہے تو آپ غصہ کریں جب آپ کو اس کا واقعتاً ریزن پتہ چل رہا ہے کہ یار پہلے اچھا پڑھ رہا تھا، اب یہ پڑھائی میں ویک ہو رہا ہے. اب آپ جب اس کے غور کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے، اب آپ کو پتہ چلتا ہے اس کی تکلیف کا، یہ کن تکالیف کے ساتھ گزر رہا ہے، کن پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے، اب غصے کی طرف نہیں آتے. اللہ کرے کہ ہم احساس پیدا کریں. فراز میں کچھ فرما. راشد بھائی نے جو گفتگو کی تھی نا، اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بھی فرمایا، انہوں نے بھی فرمایا کہ اپنے کام خود کرنا شروع کر دے. اچھا، ہر جگہ یہ والا فارمولا اپلائی ہو ضروری بھی نہیں ہے. اب جیسے میاں بیوی ہیں، اب اگر دونوں کہیں کہ بھئی آپ میرے مزاج کو نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے کام خود ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح تناؤ اور دوری پیدا ہوگی. بعض اوقات ایک کو دوسرے کے مزاج میں ڈھلنا پڑتا ہے اور اسی طرح ہی گاڑی چلتی ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی دیوار کھڑی کر لیں، وہ اپنی دیوار کھڑی کر لیں، کبھی بھی اس طرح معاملات نہیں چلتے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک کمرے کے اندر چند اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں یا کسی کوارٹر کے اندر چند افراد رہ رہے ہیں، تو بعض اوقات ان کو بھی ایک دوسرے کے مزاج میں ڈھلنا پڑتا ہے. اگر سب اس طرح کہیں کہ یار ہم اپنے کام کریں گے نا، تو یہ ہر جگہ فارمولا اپلائی نہیں ہوگا. ہوتا ہے لیکن ہر جگہ یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوگا. جہاں آپ کو لگے کہ یار یہاں پر مزاج میں ڈھلنے میں عافیت ہے تو وہاں پر مزاج میں ڈھل جائے. اور اگر جہاں آپ کو لگے کہ یار یہاں مزاج میں ڈھلا نہیں جا سکتا، جیسے مثال کے طور پر ایک کمرے میں مجبوری میں چند افراد رہ رہے ہیں، وہاں پر ایک بے نمازی ہے تو دوسرا یہ نہیں سوچے گا کہ یار میں بھی بے نمازی بن جاؤں، معاذ اللہ. ظاہر ہے وہ نماز پڑھے گا، دوسروں کو دعوت دیتا رہے گا. لیکن ایک فیملی ہے، بھائی رہتے ہیں، بہنیں ساتھ رہتی ہیں، میاں بیوی ہیں، تو وہاں پر زیادہ بہتر یہ ہے اس بات کو فوقیت دی جائے کہ آپ ایک دوسرے کے مزاج میں ڈھل جائیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور آپ کا مائنڈ بھی پیسفل رہے گا. ایسا نہیں ہے فراز بھائی کہ کچھ کام وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، اب گھر کے کچھ کام ہیں وہ خواتین نے کرنے ہیں، باہر کے کام ہیں وہ مرد نے کرنے ہیں. یہ تو وہ ہے کہ جو لازمی طور پر لازم ملزوم یوں کہہ لیں کہ پکی بات ہے یہ کام عورت نے کرنے ہیں، یہ کام مرد نے کرنے ہیں. باہر جا کے نوکری کرنی ہے، کام کاج کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، وہ اس کے کام ہے. بچوں پر توجہ دینی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، کھانا بنانا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی، یہ ہے. لیکن ہماری جو مراد ہے، آپ نے بات بالکل درست فرمائی ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے کام جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے، بھائی یہ چیز لے آؤ، اب بیٹا آپ نے کام میں لگا ہوا ہے، اچھا ایک دفعہ کہا وہ لے کر آ گیا، دوسری مرتبہ کہا، پھر اب کہیں نہ کہیں تو اس کو غصہ آئے گا. کچھ کام ہیں جو تو انڈرسٹینڈ ہے انہوں نے کرنے ہیں، لیکن کچھ کام ہے کہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں. میں نے پانی پینا ہے تو میں اٹھ کر بھی جا سکتا ہوں پانی پینے کے لیے. میں نے کوئی چیز منگوانی ہے تو میں اٹھ کے خود بھی جا کر لا سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ٹیب، مثال کے طور پر میں ٹیب لینا چاہ رہا ہوں، میں نے سلسلے کی تیاری کرنی ہے، بجائے کہ میں ادھر سے بیٹے کو بلاؤں تم لے آؤ، بیٹی کو بلاؤ تم لے آؤ، گھر والوں کو تم لے آؤ، میں خود بھی تو جا سکتا ہوں. ہمارا مدعا یہ تھا کہ ان پر اگر جو چھوٹے موٹے کام ہیں یہ کر لیے جائے تو کیا اس سے فائدہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل، میں نے مطلب اس اسٹیپ کے اندر ایک اسٹیپ کو ایڈ کیا آپ نے، بالکل یہ والا اسٹیپ بھی، کیونکہ دیکھیں ہر کام کی الگ الگ نوعیت ہے. ہر سارے کام یا سارے اسٹیپ ایک ساتھ کبھی بھی نہیں اپلائی ہوتے. یہ اسٹیپ ہوتے ہی اسی لیے کہ یار اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو یہ اسٹیپ اختیار کر لیا جائے، یہ بھی نہیں ہو رہا تو اس سے اختیار کر لیا جائے. اب مثال کے طور پر کھانے پینے کی مثال ہے جو آپ نے بھی بیان فرمائی. اب کھانا جو ہے وہ بیوی بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، شوہر نے کھانا ہے. اب یہاں پر اگر وہ کہے کہ یار نہیں بھائی کل سے میں کھانا بنانا شروع کر دوں، اولاً تو وہ بنائے گا نہیں. اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو وہ بیوی کے مزاج میں ڈھل جائے، یا پھر یہاں پر زیادہ بہتر یہ ہے کہ بیوی ایسی شکایت کا موقع ہی نہ دے. یعنی اگر وہ بار بار شوہر اس کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں پر اب کیا ہوگا کہ بیوی کو چاہیے کہ اب وہ اپنے شوہر کے مزاج میں ڈھل جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے بھی ایک لائف گزاری ہے، بعض اوقات وہ عادتیں تبدیل نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو بہرحال جو اسٹیپ بتائے گئے ہیں وہ حسب موقع اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. کیا بات ہے، بڑے اچھے انداز میں ماشاءاللہ مبلغین اس ٹاپک پر گفتگو فرما رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اگر گھروں کی طرف دیکھیں، گھرانے کی طرف دیکھیں تو بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہم نظر آتے ہیں. رول ماڈل کی حیثیت سے کون سا گھرانہ ہے؟ میرے حضور کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. آئیے نگران شورا کا پیکج دیکھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے حضور کا گھرانہ. جی گھر مار دھار سے نہیں چلتا، گھر چیخو پکار سے نہیں چلتا، گھر انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز اختیار فرمایا، آپ سنیے. یہ میں اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں بالخصوص کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ انتہائی سادگی کی زندگی بسر فرماتے تھے. آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ گھریلو کام کاج میں اپنی ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے، پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. یہ آقا کی گھر کی کیفیت، ایک کیفیت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. یہ ہم مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک سیرت کا پہلو ہے. اب آتے ہیں ہم آپ کی طرف، ہم اپنی طرف آتے ہیں. اب اگر ہمارے گھر میں پوچھ لے کہ آپ کے شوہر گھر میں آئے تھے تو کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہے گی؟ آتے ہیں تو جوتے وہاں ڈالتے ہیں، موزے وہاں ڈالتے ہیں، چابی وہاں ڈالتے ہیں، کپڑے وہاں پھینکتے ہیں، پھر آرڈر کرتے ہیں پانی لاؤ، پھر موبائل نکالتے ہیں، ٹی وی کھولتے ہیں، ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی طرح رات کا قصہ گزارتے ہیں. بات کرنی تو کہتے ہیں تھکا ہوا ہوں، کیا بات کروں، کل بات کر لیں گے. پھر صبح ہوتی ہے، ناشتہ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو ٹائم کہاں دیتے ہیں؟ جب ٹائم ہوگا تو دیں گے، ورنہ نہیں دیتے. کچھ بات کرو تو کہتے تمہیں اس لیے تھوڑی بلایا تھا، تمہیں اس لیے تھوڑی بلایا تھا کہ تمہیں ٹائم دوں. تو پھر وہ کس لیے بلایا تھا؟ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، برتن مانجنے کے لیے. بھائی بیوی ہے، وقت مانگے گی، دو باتیں آپ اس سے کرو گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کو نیکی کی بات بیان کریں گے، اس سے کو دو گفتگو کریں گے. کیا کریں گے؟ اسپیشلی پردیس کے اندر تو ریلیٹیوز بھی نہیں ہوتے، فیملی ممبرز بھی نہیں ہوتے. پھر کہاں لے کے جائیں گے؟ اچھا دوستوں کے پاس لے کے جائیں گے. دوستوں میں کیا کریں گے؟ اپنی بیوی کو انٹروڈیوس کرائیں گے، یہ میری بیوی ہے. آپ کی شرم، آپ کی حیا آپ کو اس کی اجازت دے گی کہ آپ اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے انٹروڈیوس کروائیں گے؟ پاسبلٹی نہیں ہے. ایک غیرت مند مرد کیسے انٹروڈیوس کرائے گا؟ میٹ وتھ مائی وائف، اور وہ کہے گا واو ویری بیوٹیفل. جو کلچر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا. وہ آپ کے منہ پر آپ کی بیوی کو بیوٹیفل بول کے چلا گیا اور آپ بھی دانت نکال کے ہنس رہے ہیں. یہ کلچر کی تو اجازت نہیں ہے نا ہمارے یہاں. ہم تو اسلام و دین کے ماننے والے ہیں. حیا اور ماڈسٹی کی بات کرتے ہیں، حیا کی بات کرتے ہیں، غیرت کی بات کرتے ہیں، شرم کی بات کرتے ہیں، پردے کی بات کرتے ہیں. اسلام و دین تو پردے کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا اپنا گھر کے اندر رویہ کیسا ہے، ہمارا اپنے گھر کے اندر ماحول کیسا ہے. اب آتے ہیں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا شان ہے ان کی. حضرت ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلامی بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار پر تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے. غار ہرا سنا ہے نا آپ نے؟ اور کئی کئی دنوں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہرا پر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عالم تھا. اچھا ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، مگر عبادت کے لیے، اللہ پاک کی عبادت کے لیے آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے. اس کیفیت میں ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے. آپ گھر میں سے کھانا لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں جایا کرتی تھی، وہ غار کے باہر بیٹھتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی. شہزادیاں آپ کے ساتھ ہوتی تھی، بیٹیاں. اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار سے تشریف لا کر گھر تشریف لاتے تو ام المومنین اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کرتی تھی. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ابھی نگران شورا کے مدنی پھول ہم نے لیے ہیں، اس پر ہر گھر میں اگر عمل ہو جائے تو آپ سوچیں نا ہمارا گھرانہ کتنا پیارا ہو جائے. ہمارے لیے یہ گھرانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. اور جس نے بھی اس گھرانے سے سوغات لی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا ہے، قبر میں بھی کامیاب، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن حشر میں بھی انشاءاللہ کامیاب، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. کیونکہ اپنی زندگی کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزارا. آج جو گھروں کی پریشانیاں ہیں، گھروں میں ناچاکیاں، جو بھی مسائل ہیں، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے گھرانے پر اس کو پڑھیں اور اس سیرت پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارا گھرانہ بہترین گھرانہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ کالز ہیں آپ کی، مزید کال لیتے ہیں. قمر عباس اتاری سانگلہ ہل سے بات کر رہا ہوں. شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، اور میری اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی التجا ہے اور مدینہ کی حاضری کی دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، سب مسلمانوں کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال لیتے ہیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ایک نعت سنا دیں کرو چارہ سازی. بہت شکریہ آپ کا جی. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے کلام سنا دیں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحرو بر مدینہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین 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 و ایاکا. ایک اور کال لیتے ہیں جی. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. واہ. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ایک کلام کی فرمائش ہے، مدینہ یاد آتا ہے. واہ جی واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے. ایک اور کال لیتے ہیں. کلام کی فرمائش ہے ورفعنا لک ذکرک. بہت شکریہ. اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں جی ہمیں؟ قمر اتاری سرگودا سے عرض گزار ہوں. نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آج یہ کلام سنا دیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں آپ کے جی. میرا گدھا میرا منگتا میرا غلام آئے، اس کلام کی فرمائش ہے جی. زبیر بھائی سرگودا سے کہہ رہے ہیں نور عالم بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. قسمت میری چمکائی یہ چمکائی آقا. اچھا جی. کوٹلی کشمیر سے بنت یعقوب ہیں، کہہ رہے ہیں جی غصہ کو کنٹرول کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتائیں. اس پر ہماری الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے. مزید بھی انشاءاللہ فرمائش جب پوری ہو جائیں گی اس کے بعد پھر انشاءاللہ ٹاپک پر آتے ہیں. اس سوال کو بھی ہم دوبارہ لے لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں لجپال نبی میرے. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، وہ کمال حسن حضور ہے. اچھا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ثاقب بھائی بہت شکریہ جی آپ کا. عقل کے چراغ کو غصہ عقل کے چراغ کو بجھا دیتا ہے. میری طرف سے سب کو محبت برا سلام. یہ چکوال سے میسیج ہے جی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ایک اچھا میسیج دیا، مختصر سا میسیج، اچھا میسیج دیا آپ نے. اچھا جی. کلام سنا دیں میرا دل اور میری جان مدینے والے. نعیم سعیدی بھائی ہیں جی. عبداللہ نعیم سعیدی صاحب ہیں جی. سلام کریں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ غصہ خود تو نہیں آتا، کوئی نہ کوئی غصہ دلاتا ہے، تو دلانے والے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ غصہ دلانے والے کے بارے میں کیا کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی. ثاقب بھائی نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں شالا وسطہ رہے تیرا سونا حرم. اچھا جی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. عبد الرحمن بھائی نے یہ میسج کیا، اس کلام کی فرمائش کی ہے. اچھا جی. مدینے دیاں پاک گلیاں نواز اتاری بھائی نے میسج کیا ہے جی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کا بھی کہا جا رہا ہے. اچھا جی. شہزاد علی بھائی کہہ رہے ہیں جی کہ اچھا جی سید صاحب آپ کو، اچھا پینل پر موجود مبلغین کو اور مدنی چینل کی ساری ٹیم کو شاباش. بہت شکریہ جی. دسمبر کی صبح 2 گھنٹے کا براہ راست پروگرام کرنا آسان نہیں. اللہ پاک آپ سب کو مرشد کے ساتھ مدینہ دکھائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی. کیا کہہ رہے ہیں جی ہمیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا عنوان ہے آج پروگرام کا. سعید بھائی بعض اوقات جو طالب علم ہوتا ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے جب اس کو کام نہ یاد ہو اور وہ غصے کی وجہ سے علم کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی سبق یاد وغیرہ نہ ہو اور ساری زندگی پچھتاتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. یہاں پر مجھے اپنے ایک کلاس فیلو تھے ہمارے جنید بھائی، جنید اتاری، ماشاءاللہ بہت اچھی طبیعت کے مالک. اچھا جب سبق یاد نہیں ہوتا تھا نا، میں نے ان کو اکثر دیکھا وہ رات دیر تک اٹھ کر پڑھتے رہتے تھے. بہت اچھی طبیعت کے مالک ماشاءاللہ. دینی کاموں میں دیکھیں، تقوی میں دیکھیں، پرہیزگاری میں دیکھیں، کمال ماشاءاللہ.
اچھا ان کا ایک میں نے معمول دیکھا تھا کہ جب انہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا رو پڑتے تھے, رو کر پھر نفل پڑھتے تھے, دعا کرتے تھے اللہ پاک کی بارگاہ میں, پھر سبق یاد کرنا شروع کرتے تھے. یعنی یہ چند مرتبہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا, پھر دعا کرتے ہوئے یا اللہ سبق یاد کرا دے, مالک سبق یاد کرا دے, تو یہ سبق یاد نہیں ہو رہا, تو یوں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزاری کرتے تھے. تو اچھا پھر جیسے ہی سبق یاد ہو جانا پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے والی ہوتی تھی. اچھا یہ ایسا نہیں کہ وہ کسی کے سامنے کرتے تھے, چونکہ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے تو ایک کونے میں بیٹھ کر تنہائی میں رات میں یوں اٹھ کر کرنا چند مرتبہ میں نے محسوس کیا. شاید بہت ساروں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح اس وجہ سے کرتے بھی ہیں. اللہ پاک انہیں صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, اس کلام کی فرمائش بھی ہے جی. کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دامن مصطفیٰ ہاتھ میں. اچھا میری نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. بہت شکریہ آپ کا جی, حوصلہ افزائی بھی آپ نے فرمائی. اچھا جی ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے جی ثاقب بھائی, اللہ رسول کے فضل سے ٹھیک ہیں جی, کرم سے اللہ پاک کے. دعا فرما دیں, آپ سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں, مدینہ یاد آیا ہے. اللہ آپ کو آپ کی پوری فیملی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیف حالک ثاقب بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین, انا بخیر, کیف انتم, آپ کیسے ہیں؟ نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے, منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. یہ ہے جی عبد الحفیظ اتاری بھائی مظفر گڑھ سے, بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کا سلسلہ دیکھنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے ماشاء اللہ عز و جل. ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بہت مدینہ مدینہ غصے کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل بہت کم ہے کہ بہنوں کو جائیداد سے حصہ دیا جائے, اور نہ ہی بہنوں کو اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مانگ لے. اگر کوئی بہن یہ غلطی کر لے تو بھائیوں کا غصہ ناقابل برداشت ہوتا ہے, اور اسی غصہ میں مرنا جینا بھی ختم کر دیا جاتا ہے. اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں. اچھا جی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا گیا ہے, اور درازی عمر بالخیر کا. ساتھ میں کلام کی فرمائش بھی ہے, مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. اللہ اکبر. یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے کہ بہنوں کو جائیداد سے حصہ نہیں دیا جاتا. وللہ الحمد ایسے مسلمانوں کے گھرانے بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو ایک بڑی تعداد میں کہ جو بہنوں کا حصہ پورا دیتے ہیں, جس کا جتنا حصہ بنتا ہے. لیکن یہ آفت بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, اور نہ ہی بہن اتنی ہمت کر پاتی ہے کہ اپنا حق مانگ سکے. یہ اسے شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا. شرعی جو اس کے سوالات ہوں تو وہ تو آپ دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی لے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ مال جو بھائی قبضہ کر کے بیٹھ چکے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی آپ کے پاس رہے گا؟ محنت گو کہ آپ نے کی ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا پھل کوئی کھائے گا, لیکن پوچھا آپ سے جائے گا. آپ نے اپنی بہنوں کی اس جائیداد پر قبضہ کر کے جو گھر بنایا نا, آپ نے محل بنا لیا, اس محل میں آپ نے کتنا ٹائم رہنا, کتنے دن رہ لیں گے؟ 4 دن کی تو زندگی ہے, آپ کو تو ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جب چلے جائیں گے حساب آپ دیں گے, لیکن آپ کی اس مال پر جو قبضہ کیا ہوا مال تھا اس پر عیاشی کوئی اور کرے گا. مجھے حدیث پاک بھی ایک یاد آ رہی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من ادعا ما لیس لہ فلیس منا. کسی ایسی چیز پر دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے, حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. ایسی چیز پر دعویٰ کر لینا کہ جو اس کی ہے ہی نہیں ہے, جو آپ کا حصہ نہیں ہے, آپ اس پر اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے, میرا اپنا قبضہ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں کہ بھئی یہ میرا ہے, لیکن وہ آپ کی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. اللہ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے, ایسوں کو سمجھ عطا فرمائے. آپ کی بہن آپ کا خون ہے, آپ اپنے خون کے ساتھ اگر یوں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل یہ مکافات میں آپ نے نہیں آنا؟ دنیا مکافات عمل ہے, کہیں نہ کہیں آپ پر بھی پکڑ ہوگی, اور پھر جب اللہ پکڑ فرمائے گا آپ کو پھر اس پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمین کے ٹکڑے کے پیچھے آپ کچھ بھی کر لیں گے, آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن ان بطش ربک لشدید. نہ تو آپ کی جوانی ہمیشہ رہے گی, نہ آپ کی طاقت ہمیشہ رہے گی, نہ آپ کا زور ہمیشہ رہے گا, نہ آپ کا مال ہمیشہ رہے گا. رب پکڑ فرمائے گا. دنیا میں بھی اپنے آپ کو برباد کریں گے, اور کل قیامت کے دن بھی اپنی آخرت کو برباد کریں گے. لہٰذا ابھی وقت ہے, اس پر غور کیجئے, پلیز غور کیجئے, اور اپنی بہنوں کا حصہ, جن بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے
آپ ان کو ان کا حصہ ضرور دیجیے۔ اچھا جی، خیرپور سے میسج آیا جی، السلام علیکم ثاقب بھائی۔ اچھا جی، انداز پر آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، بہت شکریہ۔ کہہ رہے جی کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، میرے لیے دعا فرمائے، اللہ کرے کہ آپ کے غصے میں تھوڑی کمی آ جائے، اور جو مدنی پھول دیے جا رہے ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ علیان بھائی کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت اچھا ہے، میرا سوال ہے کہ غصے میں آ کر لوگ رشتے ختم کر دیتے ہیں اور طلاق بھی دے دیتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائے۔ طلاق کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ابھی کچھ دیر قبل بھی دارالافتاء اہل سنت کا نمبر اسکرین پر دیکھا، بھی آپ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ صرف اس نمبر پر 0311786410 پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک پاکستانی وقت کے مطابق، اتوار کے علاوہ بقیہ دنوں میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ضرور رہنمائی حاصل کیجیے، اور یقیناً غصے کی حالت میں طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول کیجیے۔ ہم اسی وجہ سے یہی ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ بری عادت آ چکی ہے تو اس عادت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، اس کو بھی اس کی فرمائش بھی ہے جی۔ کہتے ہیں جی بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو غصہ آیا ہوا ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو کیا بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور یہ غصہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ساتھ نعت خواں اسلام بھائی سے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اس کلام کی فرمائش بھی کی ہے جی۔ اچھا جی، کلام سنا دیں زمین میلی نہیں ہوتی۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، رسالہ غصے کا علاج بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ احسان اتاری، مجلس روحانی علاج، جوہر آباد خوشاب۔ کیا بات ہے جی آپ کی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً قبلہ شیخ طریقت امیر السنت کا یہ رسالہ بہت پیارا رسالہ ہے، غصے کا علاج۔ آپ ایک مرتبہ اس کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ یہ جو بھی سوالات ہیں تقریباً یہ آپ کو اس میں بھی جواب مل جائے گا، کچھ گفتگو مبلغین نے کر بھی دی ہے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مطالعہ ضرور کیجیے، انشاءاللہ اس مطالعے سے بہت فائدہ اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ آپ کے کچھ کمنٹس بھی مدنی چینل کے ناظرین لے لیتے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ آج فیس بک پر کون ہیں؟ ریحان بھائی ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا پروگرام ہے، عنوان بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ علی شیر بھائی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، عابد علی بھائی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام ہے، پوری ٹیم پر اللہ پاک رحمت فرمائے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آج کا موضوع بہت اچھا ہے، بچے کو غصہ نہ کروں جب تک نہیں سنتے، ہم گھر والوں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت کی نظر فرمائے، اور غصے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ غصے میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں یہ تو ایک فطری عمل آ جائے گا، لیکن اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ اچھا، اب بچہ سنتا ہی نہیں، اس نہج پر ہم نے پہنچایا اس کو جی۔ بچہ سنتے بار بار اس کو ٹوکا، بار بار ٹوکا، یہ کر دو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، آپ کو اس کو اتنا کر دیا اب یہ نہیں کرو، اس کی نہ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ آپ اس کو کہیں نا پانی لے آؤ، نہیں، کھانا کھا لو، نہیں، اٹھ جاؤ، نہیں، بیٹھ جاؤ، نہیں، اب اس کو نہ کی عادت نہیں، چونکہ ٹوکا ہم نے اتنا زیادہ ہوتا ہے شروع سے۔ اگر تھوڑا سا خیال کریں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بڑی پیاری ایک کتاب ہے تربیت اولاد، مجلس المدینہ العلمیہ کا ایک بڑا یوں کہیں کہ شاہکار ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جی۔ روحان علی بھائی کہہ رہے ہیں جی نور عالم بھائی نے ماشاءاللہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت انداز میں کلام پڑھا، بہت شکریہ جی آپ کا۔ ابو بکر بھائی ہیں جی ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی کرنے کا۔ سید منیب الحسن شاہ صاحب میسج کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا۔ فراز نظامی بھائی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی۔ میرا سوال ہے کہ غصہ کرنے کا کیا نقصان ہے؟ یہ اس پر الحمدللہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، مزید گفتگو انشاءاللہ نور عالم بھائی کی فرمائش لینے کے بعد ہم مزید اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ریاض احمد بھائی حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں جی۔ ظفر مغل بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ شانو علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ناصر ندیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ ظہیر نظامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام بہت اچھا ہے، غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اس پر ہماری الحمدللہ مبلغین نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرمائی ہے جی۔ یونس خان بھائی ہیں جی، منقبت سلطان باہو یہ سنا دیں، اس کی فرمائش کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں جی، سہیل رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں، طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں نور عالم بھائی کیسے ہیں آپ؟ شاہ صاحب آپ سے ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ پہلے نور عالم بھائی آپ بتائیں نا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر۔ چلیں جی ماشاءاللہ جی۔ کہہ رہے جی کہ ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ نور عالم بھائی بہت ہی اچھے مبلغ ہیں، 2-3 مرتبہ اسی پروگرام میں ان کو بیان کرتے ہوئے بھی سنا ہے،
शाह साहब, नूर आलम भाई को एक मरतबा नातख़्वां के तौर पर नहीं बल्कि मुबल्लिग़ के तौर पर आना चाहिए। अगर हो सके तो नूर आलम भाई ये कलाम भी सुना दें, मांगते हैं करम उनका सदा। क्या करें नूर आलम भाई, आपको एक दिन मुबल्लिग़ के तौर पर बुला लिया जाए। अल्लाह सलामत रखे। आप गुफ्तगू भी करते हैं माशाअल्लाह जी। चले जी, अल्लाह सलामत रखे जी। अच्छा जी, रिजवान भाई हमारे साथ हैं जी, फैसल भाई भी हमारे साथ हैं, मोहसिन सईद भाई भी हमारे साथ हैं, जहीर भाई हमारे साथ हैं जी, अली शेर भाई हमारे साथ हैं। अच्छा जी, बलोचिस्तान के भी कुछ मैसेज हैं। सवाल है कि अगर कोई आपके खिलाफ मिजाज हरकत कर बैठे, उन पर गुस्सा करना कैसा है? अच्छा जी, और क्या करें कि जल्दी गुस्सा चला जाए? इस पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे फराज भाई ने भी गुफ्तगू की है। गुस्सा जल्दी चले जाने पर एक हदीस मुबारक भी सुनाई। अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बन जाए, इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा होगा। नूर आलम भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं। मदीना याद आया है, 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 मदीना हमें ले गया था मुक़द्दर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा, न हम काश आते, न हम काश आते यहाँ लौट कर घर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था, मदीना याद आया है, अदब से बैठ कर उस गुंबद खज़रा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबद खज़रा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आया है, मदीना याद आया है, मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, और यूं खो गए सरकार के
करम में ये भी तो नहीं होश के क्या कर रहे हैं दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं या शफी तेरा सोना हरम तेरा सोना हरम शाला वसदार तेरा सोना हरम तेरा सोना हरम हाजिरी हो दरबार में हाजिरी हो याजी दरबार में जिंदगी हो बस जिक्र सरकार में जिंदगी हो बस जिक्र सरकार में आते जाते रहे तेरे चौखट पे हो आते जाते रहे तेरे चौखट पे हो शाला वसदार तेरा सोना हरम तेरा सोना हरम शाला वसदार तेरा सोना क्या बात है जी। आपकी नूर आलम भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकतों से माला माल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक गुस्सा। क्या कहेंगे फराज भाई आप गुस्से के हवाले से, मजीद क्या पैगाम देंगे? गुस्से के हवाले से ज़ाहिर है हम काफ़ी देर से कह ही रहे हैं। अब ये है कि अमल करना जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि थ्योरी तो ज़ाहिर है बंदा पढ़ता है और पढ़ता ही चला जाता है, सुनता चला जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो थ्योरी बयान करने का मकसद उस पर अमल करना है। तो अब ऐसा नहीं है कि आज हमने थ्योरी बयान की है और फौरन ही गुस्सा हमारे अंदर से चला जाएगा, या जिस वक्त गुस्सा आएगा तो उस वक्त हमें ऐसा लगेगा कि बस अब हम गुस्से को नाफिज नहीं करेंगे। ये बतदरीज गुस्से के असर को रोकने से ही होगा। बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट जो है वो गुस्से से जो है वो रुक सकेंगे। यहाँ मैं एक चीज मजीद वाजे करना चाहूंगा कि बालों का जो गुस्सा होता है ना, गुस्से का जो रिएक्शन होता है उसके मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। बालों का जबान से कुफरिया कलमात तक निकल जाते हैं। तो अब जैसा वो उसने रिएक्शन किया है शरई एतबार से, उसी एतबार का रुजू भी उसको करना पड़ेगा। अगर जबान से माज़अल्लाह अगर उससे कुफरिया कलमात निकल गए तो तौबा करे, तस्दीद ईमान करे, उलमा से रहनुमाई ले। इसी तरह अगर किसी की दिल आजारी कर बैठा है तो उससे माफी मांगे, उसको मनाने की कोशिश करे। इसी तरह अगर गुस्से के सबब से वो किसी का नुकसान कर बैठा है, माली या जानी नुकसान कर बैठा है, तो उस एतबार से उसको चाहिए कि वो उसका तावान जो भी शरई रहनुमाई बनती है उसके हिसाब से तावान भी अदा करे और उससे माफी भी मांगे। तो बहरहाल ऐसा नहीं है कि गुस्सा करने के बाद फौरन जो है उसकी छुट्टी हो गई, बल्कि जो उसकी शरई रहनुमाई बनती है वो हासिल करने के बाद उस पर अमल भी करे। चलें जी, ठीक हो गया। मुख्तसर मुबल्लिगीन से पैगाम हम ले रहे हैं। अच्छा राशिद भाई, क्या कहेंगे? एक मैसेज आया हुआ था
کہ غصہ دلانے والا، غصہ تو آئے گا، کوئی دلائے گا تو غصہ آئے گا نا، دلانے والے کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں بالکل تھوڑا کم دلائے، تھوڑا زیادہ دلائے، کیا نہیں، یہ سمجھنا چاہیے واقعی غصہ عام طور پر جو آتا ہے نا تو کسی کی وجہ سے آتا ہے، طبیعت کا بھی تقاضا ہوتا ہے بعض کے غصہ، چڑچڑاپن، اور بعض غصہ تو یوں بھی ہوتا ہے نا، جیسے میں نے شروع میں انٹرو میں ایک واقعہ سنا تو پتھروں پر، لکڑیوں پر غصہ کر رہے ہوتے، وہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو غصہ آتا ہے نا شاہ صاحب، وہ غصہ کسی کے دلانے پر آتا ہے، کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس طرح کا بول دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی دیکھیے یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو مان لیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جس طرح شاہ صاحب نے واقعہ سنایا تھا نا، عموماً ایسا ہوتا ہے، ہم ٹریفک میں پھنس گئے، کبھی ہم روڈ پر جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی سامنے بندہ آ جاتا ہے، اچانک سے بچہ کوئی سامنے آ گیا یا کوئی اور بندہ سامنے آ گیا، تو اب اس کی غلطی ہے جو اچانک سے آتا ہے، تو اسے چاہیے سوری کر لے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ گھر کے اندر اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، بچوں کے ساتھ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے، باپ نے کچھ ایسا بول دیا جسے بچے کو غصہ آ گیا، تو باپ، کوئی مسئلہ نہیں، باپ کہتے بیٹا میری توجہ نہیں رہی یا میں نے یہ بول دیا۔ گھر والے کبھی اس طرح کا کوئی اگر کام کر بیٹھیں، کچھ ایسا بول بیٹھیں جس سے ان کو بھی پتا چلے کہ ہاں واقعی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور عموماً انسان کو غلطیوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن انسان اپنی غلطیوں کا یوں سمجھے اعتراف نہیں کرتا کہ میں نے اگر اعتراف کر لیا تو کہیں مجھے کوئی مزید باتیں نہ سننی پڑیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھر بچانے کے لیے، رشتے تعلقات بچانے کے لیے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا یہ رشتوں کو بچا لیتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے گھر کے معاملات میں کہ اگر کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا خیال کریں۔ فراز بھائی نے کچھ دیر پہلے جب گفتگو کی تھی کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو دونوں میں سے ایک کو چپ ہو جانا چاہیے، تو یہاں میں عرض یہ کروں گا کہ دیکھیے رشتہ ٹوٹنے کی جو وجہ نا، رشتہ جو ٹوٹے گا وہ مرد کے کلمات سے ٹوٹے گا، عورت کچھ بھی بول لے رشتہ ٹوٹے گا نہیں، مرد کے کلمات سے رشتہ ٹوٹے گا۔ تو ایسے پہلے تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ مرد صاحب جو ہیں، شوہر صاحب ہیں، وہ چپ ہو جائیں، لیکن اگر شوہر چپ نہیں ہو رہا، شوہر کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو پھر بیوی کو چاہیے خاموش ہو جائے۔ دیکھیے آپ کی تھوڑی دیر کی خاموشی آپ کے گھر کو بچا لے گی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ غصے میں بولتی رہے، شوہر نے کچھ اگر 2 جملے ایسے بول دیے جو آپ کا گھر برباد ہو گیا، ساری زندگی رونا۔ بہت پیارا میسج آپ راشد نور بھائی دے رہے ہیں کہ مرد حضرات ہی کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت مرد کے اندر عورت کی نسبت زیادہ رکھی ہے برداشت کرنے کی، جبھی تو الرجال قوامون علی النساء ہے، اور جو اختیارات مرد کو ملے ہیں وہ وجہ بھی یہی ہے کہ مرد کے اندر برداشت زیادہ ہے، لہٰذا اگر کبھی معاملہ ہو تو برداشت کریں۔ کہیں خواتین کے لیے بھی ہے کہ کبھی اس طرح ناگوار معاملہ ہو، آپ بھی سائڈ پر ہو جائیں، آپ بھی خاموش ہو جائیں، انشاءاللہ گھر اللہ نے چاہا سکھی ہو جائے گا۔ اچھا، غصے کے انسانی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ جی شاہ صاحب، اس میں ایک انگلشی کہاوت ہے کہ اینگر ڈز ناٹ سالو اینی تھنگ بٹ اٹ کین ڈسٹرائے ایوری تھنگ، کہ جو غصہ ہوتا ہے یہ انسان کا حال یہ کرتا ہے کہ اس سے کوئی حل تو نکلتا نہیں ہے، جی بالکل، ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹرائے ایوری تھنگ، یہ ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ، تو یہاں تک کہ انسان کے جسم پر اور ذہن پر بھی اس کے اثرات اس انداز سے پڑتے ہیں کہ جب بندہ بہت زیادہ اسٹریس اپنے اوپر دماغ پر لیتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اعصاب پر یہ اس انداز سے یہ اثر کرتا ہے کہ انسان کی جو قوت فیصلہ ہے، فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے وہ بھی اس سے موقوف ہو جاتی ہے۔ اور اس انداز سے جب انسان اپنے دماغ پر اسٹریس لیتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ ماہرین لکھتے ہیں کہ اس کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ وہ تمام فرامین جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں ان کو اپنایا جائے، تو بندہ جب اس جانب بڑھے گا تو انشاءاللہ دل میں بھی سکون رہے گا، گھر میں بھی سکون رہے گا۔ کیا بات ہے جی۔ ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین ایک کال ہے، بڑی پیاری کال ہے، کہاں سے کال آئی ہے، کیا ہے، آئیے کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا روحانی پروگرام جاری ہے اور رحمت بھی برس رہی ہے مدینہ پاک میں، رم جم رم جم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ رحمت بار برکتیں آپ کو بھی مدینہ پاک میں نصیب ہو انشاءاللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آمین آمین۔ الحمدللہ مدینہ پاک میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور اس وقت مدینہ پاک میں رم جم بارش کا بتایا جا رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے۔ کوئی شعر؟ بادل گرے ہوئے ہیں
بارش برس رہی ہے بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا سہانا لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. مدینہ پاک میں آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھا. اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں جو کچھ الحمدللہ سیر حاصل گفتگو بحمد اللہ تعالی مبلغین نے فرمائی ہے، صحت پر جو نقصانات پڑتے ہیں، انسان جو غصہ کرتا ہے اس کی وجہ سے، یہ بھی کچھ بیان ہوئے. جو اخلاقی اعتبار سے جو اخلاقی بیماریاں جس سے پیدا ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے، وہ کیا کیا میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. غصے کی وجہ سے فرمایا گیا کہ حسد پیدا ہوتا ہے، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، آبرو ریزی، اللہ اکبر، دوسروں کو حقیر جانا یعنی تکبر، یہ بھی آئے گا، گالم گلوچ، بے جا مار دھاڑ، مذاق اڑانا، قطع رحمی کرنا، بے مروتی، شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہو جانا، احسان فراموشی، تکبر، یہ تقریباً 16 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. یہ صرف غصے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. یوں کہیں کہ غصے کے نقصانات پر اگر یوں غور کریں کہ فزیکلی اگر دیکھا جائے تو بھی نقصان ہے، معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو نقصان، گھریلو زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو نقصان، اخروی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے نقصان. اللہ پاک میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. غصہ جو بے جا آتا ہے، اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اپنی رضا والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا، ربنا عليك قدرا، يا إمام الأنبياء، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، حمد درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات
नाम है जन्नत। सिद्दीक अकबर जन्नती जन्नती। आपका नाम है अब्दुल्ला बिन उस्मान। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारा नाम सिद्दीक रखा है। सुभान अल्लाह। इस्लाम लाने में अव्वल, माल खर्च करने में अव्वल, जान लुटाने में अव्वल, हिजरत करने में अव्वल। पैगाम नबी ये देते हैं, सिद्दीक अकबर मेरे हैं। जो हक पे हैं वो कहते हैं सिद्दीक अकबर मेरे हैं। देखिए प्रोग्राम जन्नत आज मदीना मुनव्वरा में सुबह 8 बजे और पाकिस्तान में सुबह 10 बजे मदनी चैनल पर। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। और